میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ کا بھی صرف یقین اور توکل پختہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا فلاں کام کر دینا ہے، فلاں حاجت پوری کر دینی ہے، فلاں خواہش پوری کر دینی ہے، فلاں دعا قبول کر دینی ہے، پریشانیوں کو ختم کر دینا ہے، مصیبتوں کو ختم کر دینا ہے، قرضوں سے نجات مل جانی ہے، بیماریوں سے شفا مل جانی ہے، اللہ کی غیبی مدد کے اسباب پیدا ہونے ہیں، غیبی مدد کے انتظام ہو جانے ہیں، ارجنٹ پیسوں کے انتظام ہو جانے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے صرف اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے شروع کر دینا ہے، اور پھر اس کے معجزات آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں۔ اس عمل کو جب بھی آپ نے کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس عمل کو افطار کرنے سے پہلے کیا جائے گا تو بہت ہی بہترین ہوگا، اور اگر افطار کرنے کے بعد بھی پڑھ دیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ صرف عبادت کا عشرہ ہے۔ ویسے تو پورا رمضان عبادت کا ہے، لیکن آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی راتیں رکھ دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ 5 راتیں طاق ہیں، یعنی لیلۃ القدر والی 5 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں ان 5 لیلۃ القدر والی راتوں کو ڈھونڈ کر نکالیں، ان میں عبادت کریں، ذکر الہی کریں، ذکر خدا بھی کریں، ذکر مصطفیٰ بھی کریں، اور اپنے مقدر اور نصیب کو چمکتا اور دھمکتا چاند کی طرح اپنے نصیب کو چمکتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جو میری مائیں، جو میری بہنیں اپنی بیٹیوں کے یا بیٹوں کے رشتوں کو چاٹ چاند لگانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خوشیاں کامیابیاں چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش اور ریل پھیل چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کو، پریشانیوں کو، ناچاکیوں کو، مصیبتوں کو، قرضوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غیبی وسیلے چاہتے ہیں، اسباب چاہتے ہیں، تو اس عمل کو ضرور پکڑیں، ضرور تھامیں، اللہ سے گزارشیں کریں، رو کر مانگیں، التجائیں کریں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ کسی کے آگے نہ رونا پڑے گا، نہ جھکنا پڑے گا، نہ گڑ گڑانا پڑے گا، نہ کسی کا محتاج ہونا پڑے گا سوائے اللہ اور اس کے نبی کے اور نبی کی آل اولاد کے۔ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو جب بھی آپ نے کرنا ہے، مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر 11 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ جب 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صرف 3 آیات والی یہ سورت مبارک ہے، جسے آپ نے بما بسم اللہ شریف کے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر جب پڑھنی ہے تو وہ بھی بما بسم اللہ شریف کے پڑھنی ہے۔ جب 21 مرتبہ سورۃ الکوثر بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جو آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ افطاری سے پہلے آپ کی دعا مقبول ہو جائے گی۔ ضروری نہیں کہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر ہی آپ نے یہ دعا کرنی ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نماز عصر ادا کر رہے ہیں، نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، افطاری کرنے سے پہلے آپ دعا مانگ لیں۔ آپ اس ترتیب سے بھی عمل کر سکتے ہیں، 5 منٹ کا یہ عمل ہے۔ آپ دسترخوان پہ بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا آپ نے جو مانگنی ہے وہ افطاری سے پہلے مانگ لینی ہے۔ اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اپنے رب کو پکاریں، مالک حقیقی کو پکاریں، جس نے مدد کرنی ہے اسے پکاریں، جس کے وسیلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنا ہے اس کا صدقہ، اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے، نام محمد کے وسیلے مانگے، نبی کی آل اولاد کے وسیلے مانگے، پنجتن گھرانے کے وسیلے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی ایک ہی دن میں اپنے مقدر اور نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، اور جو ساری عمر نہ مل سکا ان خواہشات کو، ان حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ان دعاؤں کو مقبول کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور اللہ رب العزت غیبی اسباب آپ کے لیے پیدا کرے گا، اور ارجنٹ پیسوں کی اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو ان حالات میں بھی یہ عمل کر کے اللہ سے اگر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب آپ کے لیے پیدا کرے گا، ایسی جگہ سے آپ کو رزق اور دولت عطا کرے گا، ایسا انتظام کرے گا کہ اللہ کے معجزات دیکھ کر آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی انشاءاللہ۔